اس کی غذا اللہ تعالیٰ کیا بناتا ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہو کہتے کبھی کبھی کہ نال بچے کے گلے میں ٹنگ، نال کیا چیز ہے یہ؟ ماں کی بچے دانی سے یہ ٹنڈی جو ہوتی ہے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ ایک پیپ جوڑتا، پیپ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کیوں جوڑ رہے ہیں۔ جو میری بہن کو گندا خون آتا تھا ہر مہینے پہ، اگر بچے کی امید ہو تو گندا خون نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خون کو اس بچے کے لیے غذا بناتا ہے۔ اس خون کو قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا، ایک ایک چیز ہمیں معلوم ہے، اس خون کو اللہ تعالیٰ غذا بناتا ہے۔ تو یہ ماں کا خون ہے، اس کا گوشت ہے، اس کا لوتھڑا ہے، پیٹ میں 9 مہینے لادے رہتی ہے۔ اس کے بعد جب پیدا ہو جائے 2 سال تک اسے اپنا خون پلاتی ہے دودھ کی شکل، 7 بوند دودھ جلتا ہے تو 1 بوند 7 بوند خون جلتا ہے تو 1 بوند دودھ پیدا ہوتا ہے، 1 بوند دودھ۔ اور ماں اسی وجہ سے بعض بہن کو دیکھو گا دودھ پلانے کے بعد اسے بھوک لگنے لگتی ہے، اگر وہ کھائے پیے نہیں تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی وجہ خون پیتا ہے، وہ خون دودھ کی شکل میں۔ تو جو ایسی فصل ہو جس کو اس نے اپنا خون جگر دیا گیا ہو، اسی کو نہیں سنبھال رہی ہے۔ سوچنے کی بات، کتنی مائیں ایسی ہیں بچوں سے کھیل لیا تو کھیل چھوٹ گئی، بس چھوٹ گئی۔ اگر بچے چیں چیں پے پے کر رہے ہیں تو اٹھائی چپل اور 2 پھدا، چل گیا دروازے کے باہر کر کے آئی، چل بڑے یہاں سے۔ اچھا نہیں ہے تم بتاؤ، میں دروازے کے باہر کر کے آئی، جیسے ہی دروازے کے باہر کر کے آئی در کنڈی ڈال لی اپنے چین سے۔ یہ چین ہے، کھیتی بگاڑ رہی ہے، فصل بگاڑ رہی ہے، تو ماں کہلانے کی حقدار نہیں۔ اس بچے کی مرضی کو سمجھ، وہ چاہتا کیا ہے اس کو سدھار، کیسے سدھرے گا، اس چیز کا نام ماں ہے۔ بچے پیدا کرنے کو تو کوئی بھی کر دیتا ہے، جانوروں کو نہیں ہوتے، جانوروں کو نہیں ہوتے کیا؟ ماں کا حق یہی ہے۔ آج اس بچی نے چیلنج کر دیا ان ماؤں کو کہ یہ بھی اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں، یہ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ اگر میری تقریر سے پہلے اگر اس کی نعت ہو جاتی تو اور مزہ آتا تقریر میں، اور مزہ آتا تقریر میں، سمجھے؟ پھر میں دکھاتا کون کون لڑکی کس کس نے چیلنج کیا تھا۔ اتنی چھوٹی بچی، اب دیکھنا الحمدللہ، سمجھے؟ تو مائیں اپنے بچوں کو پڑھائیں شروع سے ہی، سب جو بھی پڑھیں، آج امام صاحب ہیں یا قاری صاحب ہیں جو بھی پڑھا رہے اپنے مدرسے میں، تو ایسے ہی نہیں ہے، یہ بھی اتنے بڑے، پھر اتنے بڑے، پھر اتنے بڑے، آج اتنے بڑے، اللہ کا کلام سب پڑھتے پڑھ رہے ہیں۔ تم محروم مت ہونا۔ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کتنے رپٹاتے پھر رہے ہیں، کتنے رپٹاتے پھر رہے ہیں، خوب چلا لیتے ہیں۔ تم سے نہیں چلے گا اتنا موبائل، بڑا موبائل ان بزرگوں سے نہیں چلے گا جتنے ان کے پوتے چلا رہے ہیں، جتنے تمہارے بچے چلا رہے ہیں اتنا ہم تم سے نہیں چلے گا۔ مگر اس کے باوجود بھی میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، آگے آؤ، اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے، برکت عطا فرمائے۔ لو یہ تم چیز خالی ادھر آؤ، جاؤ۔ ان کی مائیں اگر ان کو پڑھائیں اور پڑھنے کے لیے بھیجیں تو صحیح بتاؤ، ایک اتنا چھوٹا بچہ جب ہمارا موبائل چلا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کی ایکٹنگ کر سکتے ہیں، تو کیا یہ نبی کی نعتیں اور قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں گالی دینے وہاں نعرے نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے ہیں۔ مگر یہ کمی کس کی ہے؟ ہماری آپ کی ہے نا، کسی دوسروں کی تھوڑی ہے، ہماری آپ کی کمی ہے۔ وہی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق میں ایک دوسروں کو گالیاں تک دینے لگتے ہیں۔ گالیاں جب دینے لگتے ہیں وہی بچے سیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس بچی کو دیکھو، اس کی ماں کی تربیت ہوگی یا اس کے باپ کی تربیت ہوگی؟
یہ مدرسے میں گئی ہوگی، استاد نے پڑھایا ہوگا، لیکن آج تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ ماں باپ کی۔ ہم بھی جو یہاں کرسی پہ بیٹھے ہیں آج، یا پورے ہندوستان میں اور جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، تو ہم بھی کوئی ایک دم ایسی تھوڑی ہو گئی، اتنی چھوٹی سے تو مدرسوں میں تھوڑا 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 پڑھتے پڑھتے آج یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، حضرت نے پڑھا، حضرت ہیں، اور لوگ ہیں پڑھنے والے، ایک سے ایک ہیں، تو وہ بھی تو سب دنیا پہ آگے پڑھے۔ تمہیں پتا تمہارے بچوں میں کون ایسا ہو جو نعتیں پڑھے، کون ایسا ہو جو شاعر ہو، کون ایسا ہو جو مقرر ہو۔ ہم بھی تو ایک دن اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کھیلتے تھے، ایسے رہتے تھے تھوڑے بچے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے لے کے آتے ہیں، اللہ ان کو ولی پیدا کرتا ہے، باقی دنیا پہ آ کر کے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہمارے یہاں فصل ہوتی ہے، یہاں لوگوں کی زیادہ تر فصل ہوگی، فصل بولتے ہیں زمین میں جو اناج وغیرہ لگاتے ہیں نا۔ ابھی تو میرا خیال ہے گیہوں چل رہے ہیں نا، مجھے اتنا معلوم نہیں ہے کیونکہ میں پڑھائی کی دنیا میں رہتا ہوں۔ ابھی گیہوں کا ماحول ہے، شاید گیہوں کا میٹر ہے، تو سب لوگ جانتے ہوں گے گیہوں میں پانی کب دینا ہے، اس میں کھاد کب ڈالنی ہے، اس میں اگر کیڑا لگ جائے تو دوا بھی لگتی ہوگی، اس میں دوا کب لگانی ہے، یا پانی زیادہ ہو جائے تو اس کا پانی خشک کب کرنا ہے، یا اس میں جو بھی چیز ضرورت ہوگی وہ ڈالنا ہوگی، یا اس کی بال نکل کر کے آئے، بال سنبل عربی بولتے ہیں اس کو بال بولتے ہیں، وہ نکل کے آئے تو کیڑے سے بچانے کے لیے دوا بھی ڈالنی پڑتی ہے۔ دوا جبکہ زہریلی کتنی طریقوں سے حفاظت کرتا ہے۔ مینڈ اگر پانی کی کٹ جائے تو مینڈ بھی باندھ کے آتا ہے اس طریقے کی، تاکہ میری فصل اچھی ہونا اچھی ہو۔ تو یہ ماں باپ کی ایک فصل ہے، اولاد۔ ماں باپ کی فصل کیا ہے؟ اولاد۔ مگر ماں باپ اپنی اس فصل سے اتنا لاپرواہ ہے، تم اگر گیہوں بو کے چلے آؤ اور 6 مہینے جا کے نہیں دیکھو، گیہوں تمہارے گھر میں آ جائیں گے کیا؟ کچھ جانور کھا جائیں گے، کچھ پرندے کھا جائیں گے، کچھ پڑوسی کھا جائیں گے، جانور ختم۔ اب کہہ گو یار میں تو بو کے گیا تھا، بھی میری فصل کہاں گئی؟ تو سب یہ کہیں گے لو ان سے بڑا بیوقوف کوئی ہے دنیا میں؟ تم بو کے گئے تو حفاظت کون کرے گا؟ حفاظت کون کرے گا؟ یہ ایک فصل ہے، اولاد جو ہے کیا ہے؟ فصل ہے ہماری، آپ کی ماں باپ کی فصل ہے، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ورنہ کیڑے لگ جائیں گے۔ کیڑے کیا ہوتے ہیں؟ راستوں میں گانے، ڈھول، تاش، انہیں ان کے راستے سے جتنی چیزیں ہٹانے والی ہیں سب کیڑے ہیں، اس راستے سے ہٹانے والی۔ تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ماں باپ کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ماں باپ ذمہ داری نہیں کریں گے تو ماں باپ کی فصل خراب ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں یار فلاں صاحب کا کھیت یار بہت درد دے رہا ہے، اس کی فصل دیکھو کیسی ہریالی، اس کی فصل دیکھو کتنی شاندار، ایسی شاندار ہوتی ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو آج کے بعد تم بھی اپنے بچوں کو پڑھواؤ گے؟ صحیح بتا رہے ہوں، اس بستی کا ٹاہ مدن ہے نا، کیا نام ہے سلیم؟ ٹاہ مدن ہے اس بستی کا نام۔ تم اس عمر کے بچوں سے جو بچی نعت پڑھ کے گئی، مجھے لگتا ہے یہ ٹاہ مدن کی ہے ہی نہیں، یہ ٹاہ مدن کی ہے ہی نہیں، سمجھے؟ اور اس کے کپڑوں سے، اس کے پہناوے سے لگتا ہے یہ اکیلی ہوگی یا پھر ایک آدھ بہن اور ہوگی بس، یا پھر اس کی ماں جو ہوگی صاف ستھرا اچھا پاکیزہ خود نماز پڑھنے والی ہوگی۔ فصل سے پتہ چلتا ہے اس کا مالک کیسا ہے، اور جس کی مینڈ کھانس پڑی ہے پتہ چل جاتا ہے کتنا نکما ہے۔ میں کتنے اس میں اندازے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اتنے آسان طریقے جو سمجھ میں آ جائے۔ کھیت اگر کسی کا کبڈا پڑا ہو، جوتے نہ ٹائم پہ، اسے پانی نہ دیا جائے ٹائم پہ، اور پھر وہ یہ کہے یار اس کے ہمارے برابر والے کھیت تو بہت اناج نکل رہے ہیں، سب جو بھی دیکھ کہے یار اچھی خاصی زمین ہے، وہ تو بگاڑے پڑا ہے یار، کتنا بڑا نکما۔ ایسی بچے ہمارے
مائیں ہیں، بعض میری ماں ہے، برا نہ لگے، اسے اپنا ہی ہوش نہیں ہے وہ کہاں رہی ہے، تو کتنی نکمی ہے۔ میری بہن کو برا نہ لگے، نکمہ کہہ رہی ہوں میں، مجھے کیا حق بنتا، اسلامی رشتے کی میری بہن ہے اس لیے۔ ارے جو اس کی فصل ہے، عورت کی زندگی کیا ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ میرے نبی نے فرمایا ماں کی گود ہے۔ اب بتاؤ جس کو اس نے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا خون پلایا دودھ کی شکل میں، اس سے زیادہ اچھا، عزیز، پیارا کوئی ہوگا؟ تو سمجھ لو جو ان کو ہی بڑھنگا رکھا